اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طبیعت اپنے کمال پر تھا تو ان کو اسی نوعیت کا معجزہ دیا. بڑے بڑے لوگ ایسے ایسے علاج کر لیتے تھے، ایسے اطباء موجود تھے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں تھی جس بیماری کے علاج اس وقت کے اطباء کے پاس موجود نہ ہو. لیکن موت کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو ایسا معجزہ دے دیا جو مردے کو زندہ کر دیتا. وقت کے اطباء نے کہا کہ نہیں یہ خدا کا پیغمبر ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اگر ہمارے جیسا یہ بھی طبیب ہوتا تو پھر یہ ہم بھی جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر لیتے. یہ مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، اس کے پاس تو کوئی ایسا کوئی کمال موجود ہے کہ یہ ایک اللہ کے نام پر مردے کو زندہ کرتا ہے تو واقعی اللہ کا پیغمبر ہے. مٹی کی چڑیا بناتا، اس میں اللہ کا نام لے کے پھونکتا ہے، مٹی کی چڑیا اڑنے لگتی ہے. ظاہر اس وقت کے لوگ اسی طرح کے کمالات دکھاتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسی زمانے کے اعتبار سے معجزات دکھائے. اور یہ جو چمگادڑ ہے، چمگادڑ آپ جانتے ہیں بیٹ، یہ چمگادڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پیدا کی ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہے چمگادڑ. یہی وہ پرندہ تھا جس کو مٹی بنا کر آپ نے چھوڑا ہے تو یہ پرندہ بن گیا اور یہ اڑنے لگا. تو یہ چمگادڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہے. اس لیے اس کے اندر ایک نقص ہے. اس میں نقص کیا ہے؟ نقص یہ کہ اس کو دن کے سویرے میں نظر نہیں آتا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور پر اس کے اندر یہ نقص رکھا ہے کہ پتہ چلے کہ ایک ناقص مخلوق کی تخلیق ہے، لہذا ناقص مخلوق کی تخلیق کے اندر ایک ایسا نقص ہے کہ وہ نقص کو وہ مخلوق دور نہیں کر سکی. یہ اس خالق کا ہی کام ہے کہ خالق ایسی مخلوقیں پیدا کرتا ہے جو دن کے سویرے میں دیکھتی ہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتی ہیں. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ تخلیق ہے، یہ ایسی تخلیق ہے کہ یہ دن کے سویرے میں نہیں دیکھ پاتی جبکہ ساری مخلوق دن کے سویرے میں دیکھتی ہے. تو اللہ نے یہ تکوینی طور پہ ایک اس میں نقص رکھا تاکہ پتہ چلے یہ مخلوق کی تخلیق کا خالق کی نہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے اپنے وقت میں جو کمال تھا اپنے وقت میں نبی کو ویسے ہی معجزہ دیا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو بھی اسی اعتبار سے دنیا کے اندر معجزہ دیا گیا کہ اس وقت دنیا کے اندر علم ادب اور علم شعر و ادب اپنے فن اور کمال پر تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی معجزہ ویسے ہی دیا کہ آپ کو قرآن کریم کا معجزہ عطا کیا کہ جو ایسا کلام تھا کہ وقت کے بڑے بڑے ادیب، وقت کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے فصحا وہ اس کے سامنے بے بس نظر آتے تھے. وہ سوچتے تھے کہ یار یہ کلام اگر کسی بشر کا ہوتا تو یہ ہمارے علم میں بھی ہوتا، ہم ایسا کلام بنا سکتے تھے. لیکن جب ایسا کلام ہم نہیں بنا سکتے، اور یہ نبی امی جو کسی کا شاگرد بھی نہیں ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اس نے کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، 40 سال سے یہ ہمارے درمیان رہتا رہا ہے، کوئی اس کا استاد نہیں، نہ اس کا باپ اس کے سر پر تھا کہ باپ نے گھر میں اس کو پڑھایا ہو، نہ اس کا دادا اس کے اوپر اتنا رہا کہ دادا نے اس کی تعلیم و تربیت ایسی کر دی ہو. تو گویا کہ اس نبی کی زبان سے 40 سال کے بعد ایسا کلام صادر ہو رہا ہے تو یقیناً یہ خدائی کا بھیجا ہوا کلام ہے، انسان کا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حقیقت یہ ہے